نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب معتکفین و معتکفات اور حاضرین و حاضرات اور اطراف و اکناف عالم سے سمعی اور بصری طریق سے جملہ سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تک پہنچایا. ہمیں اس سال بھی نعمت رمضان المبارک سے شرفیاب کیا اور اپنے بندوں کو بلا کر معتکفین اور معتکفات کی صورت میں اپنے در پر اور دنیا بھر میں اپنے گھروں میں اللہ پاک نے ان کو بٹھایا، انہیں اپنا سائل اور منگتا بنایا، اور ہم سب کو توفیق دی کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں اس کے لیے صائمین بنیں اور راتوں کو اس کے لیے قائمین ہوں، اور صیام و قیام کی اس عظیم توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے خصوصی انوار و تجلیات سے اور اپنی رحمات و برکات سے اور نعمات و سعادات سے نوازا ہے. پوری امت مسلمہ نے یہ خیرات لی ہے. یقیناً رمضان المبارک کی برکتوں سے ہر مسلمان نے جس نے اس ماہ مقدس کی تعظیم کی، تکریم کی اور اس کے ذریعے اپنے اعمال و احوال کو کچھ نہ کچھ درست کرنے کی کوشش کی، اس نے حصہ لیا ہوگا. اور جو معتکفین اور معتکفات حرمین شریفین میں سب سے اعلیٰ مقام پر کعبۃ اللہ میں اور آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں جو معتکف بیٹھے ہیں، اور اس طرح بڑی اعلیٰ بابرکت مقامات پر مساجد میں بیٹھے ہیں، پھر یہاں بھی بیٹھے ہیں منہاج القرآن کے مرکز پر. اللہ رب العزت نے مجھے یقین کامل ہے کہ انہیں اپنی بارگاہ سے خصوصی عنایتوں اور رحمتوں اور شفقتوں کے ساتھ نوازا ہوگا اور نوازے گا، اور کوئی ایک جان بھی تہی دست اور تہی دامن واپس نہیں جائے گی. آج کی رات کا موضوع ہوگا دعا. دعا کے موضوع پر شاید پہلے بھی کئی مواقع پہ میری گفتگو ہوئی ہے اور خطابات چھپے ہوئے بھی ہیں، مگر آج میرا خیال ہے کہ دعا کے
حوالے سے کچھ ایسے گوشوں پر اور کچھ ایسی ضروری چیزوں پر توجہ مبذول کراؤں اور اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں جنہیں شاید اس انداز سے پہلے بیان نہ کیا جا سکا۔ اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 186 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس انہیں یعنی میرے بندوں کو چاہیے کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو میری فرما برداری میں رہیں اور مجھ پر پختہ ایمان اور یقین رکھیں، تاکہ مجھ پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے اور ہمہ وقت فرما برداری اختیار کرنے کے باعث وہ راہ مراد کو پا جائیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے چند پہلو توجہ طلب ہیں جن سے ہمیں دعا کے راز کی خبر ملے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں۔ اب یہ پوری آیت میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ دی۔ سب سے پہلا پہلو جو غور طلب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ غور کریں تو بڑی ایک عجیب چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ چند الفاظ پر مشتمل ایک مختصر مضمون ہے، مگر اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر 7 مرتبہ کیا ہے، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ اپنا ذکر واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ کیا ہے۔ جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس میں ضمیر واحد متکلم کی ہے۔ اب میں وہ 7 مقامات گنواتا ہوں اس آیت کریمہ میں۔ پہلے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی میرے بندے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اذا سألک الناس نہیں فرمایا کہ جب لوگ میری نسبت سوال کریں، چونکہ جب الناس کہا جائے لوگ سوال کریں تو یہ جو عنوان ہے کسی کو کہنا کہ لوگ سوال کریں، اس عنوان کے معنی میں تھوڑا سا بعد ہے، فاصلہ ہے، اتنی قربت اور شناسائی نہیں ہے یہ کہنے میں کہ جب لوگ سوال کریں، تو اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ یہ میں دعا کے راز تک پہنچانا چاہتا ہوں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور کیوں قبول نہیں ہوتی، یعنی دعا کیا ہے اور دعا میں رد و قبول کا راز کیا ہے، اللہ رب العزت متوجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نہیں کہا کہ جب لوگ سوال کریں، نہیں، جس لفظ میں دوری کا ایک مفہوم پیدا ہوتا تھا وہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ عباد کی طرف آ گئے، بندے، لوگ کہنا اور بندے کہنا اس میں ایک فرق ہے۔ جب بندہ کہا جاتا ہے تو اس میں بندگی کا تصور آ جاتا ہے، اور بندگی کے تصور میں اٹ سیلف اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ ایک قربت ہے، ایک قریب تعلق ہے۔ اچھا، پھر العباد نہیں کہا،
اذا سألک العباد، یوں بھی نہیں کہا کہ جب بندے میری نسبت سوال کریں، نہیں. پھر یا متکلم، تکلم کی یا لگا کر نسبت کی فرمایا جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں. تو پہلی جگہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ کہ جب میرے بندے سوال کریں آپ سے، یہ ایک جگہ ہے. اس کے بعد اس کے اگلے لفظ پہ غور کریں، فرمایا سألک عبادی انی، میری نسبت سوال کریں. قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں، ایک ہی آیت کریمہ میں کبھی اللہ رب العزت اپنا ذکر فرماتے ہوئے میرا کا ذکر فرماتے ہیں، میں اس طرح عطا کرتا ہوں، میرے قریب آؤ، میری بات سنو، میرا حکم یہ ہے. کبھی اسی آیت میں جمع کا صیغہ استعمال فرماتے، ہم نے یہ کہا، ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، ہماری بات سنو. تو کبھی یا سے کبھی نا کہہ کر، تو صیغہ جمع کے ساتھ. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ نہ صیغہ غائب استعمال کیا ہے، ضمیر غائب کی، نہ جمع کی. 7 مرتبہ ذکر کیا اپنا، 7 مرتبہ صیغہ متکلم میں اور صیغہ واحد میں. فرمایا جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، دوسری جگہ فرمایا انی، میری نسبت سوال کریں. تو آگے تیسرا لفظ فرمایا فإنی، سو انہیں بتا دیں میں قریب ہوں. انی، نحنو نہیں کہا. ایک اور مقام پر ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب ہیں، مگر نہیں. اس مقام پر فرمایا فإنی قریب، یقیناً میں قریب ہوں. 3 جگہیں آ گئی نا جہاں واحد متکلم کی ضمیر ہے. اب چوتھی جگہ فإنی قریب کے بعد فرمایا اجیب، میں اپنے بندے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. انی قریب اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. آگے فرمایا اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. دعانی، تو جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو 5ویں جگہ آ گئی جہاں واحد متکلم کی ضمیر کے ذریعے اپنا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد 6ٹھی جگہ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے دعا کرنے والوں تمہیں چاہیے کہ اب میری فرما برداری اختیار کرو، میری فرما برداری. اور 7ویں جگہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر پختہ یقین رکھو کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں. مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین رکھو. ایک آیہ کریمہ میں آپ نے دیکھا، یہ پہلا نقطہ سمجھا رہا ہوں، 7 جگہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر واحد متکلم کے ضمیر میں کرتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے جب ہم مختصر الفاظ میں ایک مضمون ہے ایک ہی آیت میں، اور اللہ کا ذکر اس مختصر سے مضمون میں 7 مرتبہ آیا ہے، اللہ پاک نے وارد کیا، اور 7 مرتبہ واحد متکلم کی ضمیر کے بعد بیان کیا. کیا ہے اس کی بات جو سمجھ میں آتی ہے؟ جب بندے کو قریب کر کے اپنا بندہ کہہ کے پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں، میں عطا کرتا ہوں، میری سنو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین رکھو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو. جب یہ اس طرح بات کرتا ہے تو گویا بندے کو قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے. ہر بار جب وہ اپنا ذکر کرتا ہے ضمیر واحد متکلم میں
کہ میں قریب ہوں۔ ہر بار جب وہ اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے تو بندے کو ایک درجہ وہ اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بار جب اپنا ذکر اسی شان کے ساتھ کرتا ہے بندے کو ایک درجہ اور قریب کر لیتا ہے، تیسری بار اور درجہ قریب کر لیتا ہے، 7 مرتبہ اس طرح ذکر کر کے گویا اتنا قریب کرتا ہے کہ 7 پردے جو بندے کے درمیان حائل تھے، جنہوں نے بندے کو دور کر رکھا تھا، وہ یکے بعد دیگرے 7 حجب، 7 پردے اٹھا دیتا اور اٹھا کر انہیں حقدار بناتا ہے کہ وہ عبادی کہلائیں، کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اور پردے اٹھا کر انہیں اپنی بارگاہ میں حضوری کا احساس دینا چاہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو غیاب سے نکل جاؤ، دوری سے نکل جاؤ اور حضوری میں آ جاؤ۔ دعا میں اگر دوری رہے تو وہ شرف قبولیت نہیں پاتی، اور دعا اگر سرتا پا حضوری بن جائے تو دعا خود قبول ہو جاتی، مقبولیت میں بدل جاتی۔ اللہ رب العزت نے دعا کے مقام و مرتبے کو اس کرم سے نوازا۔ یہ دعا کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ داعی کا جو دعا کرتا ہے یہ اس کو شرف عطا کیا اللہ رب العزت نے۔ یعنی خلاصہ گفتگو کا جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے بندو کسی حال میں دعا ترک نہ کرو۔ دعا کے اندر اتنے راز ہیں، اور دعا کے اندر خود اللہ رب العزت کی اتنی قربت ہے، اور دعا خود اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا ایک دروازہ ہے۔ دعا خود حضوری اور قربت کے اس دروازے کو کھولتی ہے۔ ہم دعا کو اپنی حاجتوں کے اینگل سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ نقطہ نظر تبدیل کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں اس چیز کی دعا کروں، اولاد کی دعا کروں، بیماری سے شفا یابی کی دعا کروں، قرضوں کے اتارنے کی دعا کروں، مالی خوشحالی کی دعا کروں، پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کروں، گھر بار کی دعا کروں، روزگار کی دعا کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم دعا کو دیکھتے ہیں اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کی نگاہ سے۔ نہیں، یہ نقطہ نظر چینج ہو رہا ہے۔ دعا کو اپنی ضروریات و حاجات کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ میں کہوں گا دعا کو اپنے نقطہ نظر سے نہ دیکھو، دعا کو اس مولا کی قربت اور حضوری کے طریق سے دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو کہ دعا اٹ سیلف بندے کی مولا کے ساتھ دوری کو ختم کرتی ہے اور قربت میں لاتی ہے، اور دعا خود دروازہ ہے اللہ کی حضوری کا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں دعا کو سب سے افضل عبادت کہا گیا۔ عبادت کیا کرتی ہے؟ بندے پر اللہ کی قربت کا دروازہ کھولتی، اللہ کی چوکھٹ پہ لا کھڑا کرتی ہے، اور دعا کو افضل عبادت کہا۔ کبھی دعا کو خود عبادت کہا، کبھی دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر کہا، مخ العبادہ کا۔ دعا کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا درجہ دیا ہے، لہذا ہمہ وقت دعا کرتے رہا کرو اللہ کے حضور۔ آپ کی سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے کہ کیا مل رہا ہے یا کیا نہیں مل رہا، اس سمجھ کو نکال دو اپنی کھوپڑی سے، اپنے دماغ سے۔ دعا اٹ سیلف آپ کو اللہ کے قریب لا رہی ہے، اللہ کی حضوری کا دروازہ کھول رہی ہے۔ دعا اٹ سیلف پردے اٹھا رہی ہے مولا کی بارگاہ میں پہنچنے کے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنِّي قریب۔ اللہ رب العزت خوشخبری سناتے ہیں کہ میں قریب ہوں۔ میرے بندوں کو بتا دیں، جب میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتا دیں میں قریب ہوں۔ اب یہ جو اس کا اگلا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ فَإِنِّي قریب، یہ جو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے، اس کا بھی ایک موقع ہے، اس کا شان نزول ہے۔ کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی یہ
ایک سوال ابھرتا ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے اللہ کے حضور تو اس کے ذہن میں اسے شعور ہو یا نہ ہو، یا شعور میں یا لا شعور میں ایک خیال آ سکتا ہے، ہوتا ہوگا کہ اللہ کہاں ہے، میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کہاں ہے۔ اس دعا کے وقت وہ میری آواز، میری طلب، میری حاجت، میرا چیخ و پکار، میری گڑ گڑاہٹ سن رہا ہے یا نہیں، وہ میرے کتنے قریب ہے، کہیں دور تو نہیں، میں کہاں ہوں وہ کہاں ہے۔ انسان اس رشتے اور تعلق کو سمجھنا چاہتا ہے، خواہ شعوری طور پہ خواہ لا شعوری طور پر۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے، دیکھیے نا، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بڑے کے دربار میں جائیں جہاں سے آپ کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ احساس ہو کہ مجھے تو محل کے باہر روک لیا گیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو مانگنا ہے یہیں سے مانگ لو، اپنی درخواست پیش کر دو، پہنچ جائے گی بادشاہ کو۔ اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی مانگنے کی، اس کے جسم پہ، روح پہ، دل پہ اس کا اثر کیا ہوگا، اس کو بھی نقشہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو کہ اس کو لے جایا جائے، پہلا دروازہ بھی کھول دیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ساتواں دروازہ کھول کے عین جس تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے اس چیمبر میں اس کو پہنچا دیا جائے، اس کی کوٹ میں، اور کہا جائے اب یہ بادشاہ تمہارے سامنے ہے، جو مانگنا ہے اس سے مانگ لو۔ تو دیکھیں اس وقت اس مانگنے والے سائل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب دو چیزوں کو شعور میں رکھیں، موازنہ کریں۔ دور سے مانگنا کہ جب دینے والا نظر نہیں آ رہا اور اس کو پتہ اتنے فاصلے پر ہے تو کس کیفیت سے مانگتا ہے، اور جب سارے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب مانگ لو، تو بلا تشبیہ و بلا مثال اس کیفیت سے اس کیفیت کو سمجھنا چاہیں کہ جس کیفیت کی کوئی تشبیہ اور مثال نہیں ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت سارے دروازے کھول کے اس کو اپنے قریب لاتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ تو اس شخص نے آ کے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، یعنی سرگوشیوں کے طریق پر بات کریں؟ کیا ہمارا رب ہمارے اتنا قریب ہے کہ مناجات کریں؟ مناجات جیسے سرگوشی ہوتی ہے، سرگوشی، ہم اس سے اس طرح بات کریں جیسے قریب بیٹھے ہوئے کے ساتھ سرگوشی کی جاتی ہے، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو ندا دیں، آواز دیں؟ آواز دینا اور سرگوشی کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سرگوشی میں قربت ہے اور ندا میں بعد ہے، فاصلہ ہے۔ یہ سوال کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ تو شان نزول ہے۔ اب میں صحیح بخاری سے ایک حدیث بتاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کہاں فرمایا۔ ہر ایک کو جتنی سمجھ ہے آقا علیہ السلام اس بندے کی یا ان لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کرتے، اور قرآن مجید کا جیسے طریقہ ہے، مچھر کی بھی مثال دے کے سمجھانا ہو تو مچھر کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، بارش کی مثال دے کر، پودوں کی مثال دے کر، مردہ زمین کی مثال دے کر، ہر چیز کی مثال دے کر اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہاں دیکھنا کس طرح مثال دے کے آقا علیہ السلام نے بات سمجھائی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، دراصل کسی غزوہ کے لیے جا رہے تھے، تو جہاں بھی اونچ نیچ آتی، کوئی وادی آتی، پہاڑی آتی، تو جب وادی آتی اوپر چڑھتے نیچے اترتے تو صاف ظاہر سامان بھی اٹھایا ہوا ہوتا تھا، ساتھ ان کی سواریاں بھی ہوتی تھی، تو ہم زور زور سے تکبیر اور تحلیل کرتے، اللہ کا نام زور سے بلند کرتے، کبھی اللہ اکبر کہتے زور سے، کبھی لا الہ الا اللہ کہتے زور زور سے، ارتفعت اصواتنا، ہماری آوازیں بڑی بلند ہوتی، زور لگتا۔ ایک سامان اٹھایا ہوا، دوسرا طویل سفر کر کے جا رہے ہیں، تیسرا آگے جا کے جنگ ہے، غزوہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو اپنے آپ کو نعرے لگا لگا کے تھکاتے تھے صحابہ کرام۔ اب آقا علیہ السلام کی شفقت بھی دیکھی،
فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہمارے قریب آ گئے اور فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا فانہ معکم انہ سمیع قریب۔ ہمارے پاس آگے فرمایا لوگو اپنی جانوں پہ کچھ رحم کرو، نرمی کرو اپنی جان پر اتنی سختی نہ کرو، اتنی آواز بلند کر کے اسے پکارنے کی حاجت نہیں ہے۔ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تم سے دور ہے۔ انہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، انہ سمیع قریب، وہ تمہیں سن بھی رہا ہے، آہستہ پکارو، اور تمہارے قریب بھی بہت ہے۔ یہ الفاظ تو صحیح بخاری کے ہیں۔ اب یہی حدیث امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں اپنے طریق سے روایت کی ہے۔ اس میں ان لوگوں کی، چونکہ ہر قسم کے لوگ چل پڑتے تھے، بدو بھی، دیہاتوں کے رہنے والے، جہاد کے لیے، تو ان کی سمجھ اور شعور کے مطابق ایک مثال دی، دلچسپ جملہ بولا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی پوزیشن ہوئی، ہم جب گھاٹیوں میں اترتے چڑھتے تو اونچی اونچی آواز سے نعرے لگاتے، فدنا منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ہمارے قریب آ گئے، اور قریب آ کے یہی بات کی کہ اپنی جانوں پہ رحم کرو، شفقت کرو، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، کسی بہرے کو نہیں بلا رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو۔ فرمایا انما تدعون سمیعا بصیرا، سمیع و بصیر کو بلا رہے ہو۔ ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، ہر شخص اونٹ پر سوار تھا نا، سواریاں تھیں، تو فرمایا تم اونٹ پر سوار ہو اور تمہارے سامنے گردن ہے نا اونٹ کی، جتنی تمہاری سواری اونٹوں کی گردن تمہارے قریب ہے، وہ رب جس کو پکار رہے ہو وہ اس کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ایک پیکر محسوس کی شکل میں اس مثال سے سمجھا کہ بہت قریب ہے تمہارے، جیسے ہمیں فرما دیتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ یہ تمہاری جو شاہ رگ ہے، جس شاہ رگ کی وجہ سے تمہاری زندگی قائم ہے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی۔ تو جس آدمی کی جتنی سمجھ ہے، اللہ پاک نے اپنی قربت سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال دی۔ اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری اور آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، مگر یہاں فرمانا فإنی قریب، یہ قرب مکان نہیں ہے، یہ قرب مکانت ہے، جگہوں اور فاصلوں کا قرب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت اور رتبے کا قرب ہے۔ اس کا رتبہ اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ تمہارے اتنا قریب ہے، جہاں بھی جاتے ہو وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہو کے تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ اس کے علم کی قربت ہے، اس کی قدرت کی قربت ہے، اس کی رحمت کی قربت ہے، اس کی شفقت کی قربت ہے، اس کی مدد و نصرت کی قربت ہے، اس کی عنایت کی قربت ہے، اس کی سمع و بصر کی قربت ہے۔ وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ اس کی قربت کی حقیقت کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور جب انی قریب کہہ دیا، بعض جگہوں پر تو موازنہ کیا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہاں بھی ایک بات، وہاں چونکہ ذکر ہو رہا تھا نا ہم، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور بزرگی کی بیان کی، ہم تمہاری شاہ رگ سے قریب ہیں۔ اور کبھی فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بندے کا جو دل ہے اور انسان کی جان، اس کے درمیان اللہ ہوتا ہے۔ اور ذکر کیا ان اللہ، وہاں اپنا اسم جلالت نام لے کے اپنی قربت بیان کی۔ دوسرے مقام پر جہاں شاہ رگ سے بھی قریب ہونا سمجھانا تھا، وہاں نحن، ہم کہہ کر کیا۔ جب ہم کی آواز بولتا ہے نا بادشاہ، ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں، تو اس آواز کے اندر ایک روب، ایک دبدبہ، ایک عظمت، ایک جلالت ہوتی ہے، تاکہ سننے والا سمجھے کہ کس کے سامنے کھڑے ہو۔ ہم کا لفظ جو جمع کا صیغہ ہے وہ اس کی عظمت پہ، بزرگی پہ دلالت کرتا ہے۔
اور جب فرماتا ان اللہ، یہ خود اس میں جلالت ہے، اس میں جلال ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے، جاہ ہے، اشارے۔ مگر اس آیت کریمہ میں نہ نحنو فرمایا ہم، اور نہ فرمایا اللہ کہ اللہ کی ذات، نہیں فرمایا فإنی، بس میں، جب فرمایا میں، تو میں کہنے میں جلال اور بزرگی کے تصور کی بجائے محبت اور شفقت کا میسج دے دیا اور قربت کا میسج دے دیا۔ میں تمہارے قریب ہوں، تاکہ بندے کی جھجک دور ہو جائے، اسے دور ہونے کا احساس ختم ہو جائے، ڈر اور خوف ختم ہو جائے، اس کے اندر فاصلوں اور پردوں کا تصور ختم ہو جائے۔ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب بادشاہ میں کر کے کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو اس میں شفقت ہوتی ہے، تو جب قریب کیا اور آگے پھر مثال نہیں دی کہ موازنہ کرتے ہوئے کس کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں، نہیں فرمایا فإنی قریب، میں قریب ہوں، علی الاطلاق فرمایا۔ جب فرمایا انی قریب تو اس کا مطلب ہے میں اقرب القرب پر ہوں، میرا مقام اقرب القرب ہے، میں اتنا قریب ہوں کہ قرب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو تصور آپ کی سمجھ میں انسانوں کو تو اتنا آتا ہے نا، یا قریب یا بعید، یہ دور ہے یہ نزدیک ہے، تو فرمایا میری نزدیکی نزدیکی سے بھی زیادہ قریب ہے، میری نزدیکی نزدیکی سے زیادہ نزدیک ہے، میرا قرب قرب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی قرب کا سن کر یا قریب کا سن کر تمہارا تصور جہاں تک بھی جا سکتا ہے نا، شہرک تک چلے جائے جو تمہارے اندر ہے، تمہارے دل تک چلا جائے کہ جس کے اوپر تمہاری زندگی کا مدار ہے، تمہارے وجود تک چلا جائے جو تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو۔ قرب کا تصور، قریب ہونے کا تصور جہاں تک تمہاری سمجھ کو، تصور کو، شعور کو لے جا سکتا ہے، وہ قرب کی آخری حد ہوگی نا۔ انی قریب ان کہنے کا مطلب ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ قرب سے بھی زیادہ قریب ہوں، میرے قرب کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور اس طرح قریب نہیں ہوں جب تم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہو، نہیں، میں تمہارے قریب ہوں تم سے بھی زیادہ، تمہیں جانتا ہوں تم سے بھی زیادہ، تم پر شفیق ہوں تم سے بھی زیادہ، تمہیں سنتا ہوں تم سے بھی زیادہ۔ انسان بات کرتا ہے نا، خاص سرگوشی تو خود سنتا ہے، فرمایا جتنا تم خود کو سنتے ہو میں اس سے بھی زیادہ سنتا ہوں، جتنا تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جو چھپاتے ہو یعنی جو اونچا بیان کرتے ہو، اعلان کرتے ہو، وہ بھی سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، جو چھپاتے ہو تمہارا چھپا ہوا بھی دیکھتا ہوں، اور جو چھپانے سے بھی اور آگے چھپا 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 کر بہت ہی پردوں میں جا کے خفا میں رکھتے ہو، میں اس کو بھی سنتا اور دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے مرتبہ دعا میں، دعا کے مقام میں اپنی قربت کا میسج دیا کہ اے دعا کرنے والے بندے، دعا کرنے سے نہ جھجک کر، دعا سے اپنے آپ کو دور نہ کر، دعا تجھے میرے قریب کرتی ہے، اور سمجھ لے کہ میری قربت کی شان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور یہ جو میری قربت ہے یہ ہر دعا کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے اور جب تک دعا کرتا ہے۔ سو آپ جب تک حالت دعا میں رہتے ہیں اللہ رب العزت اتنے انوار قرب سے تمہیں نوازتا رہتا ہے۔ جب تک دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، اللہ رب العزت اتنی قربتوں سے تمہیں نوازتا رہتا ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بھی دیکھیں، جب یہ فرما دیا اجیب دعوت الداعی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی اپیرنٹلی ہمارے طرز گفتگو میں، طرز بیان میں، کیونکہ مانگنے والے کی بات ہو رہی ہے اور مانگنے والا اللہ سے مانگ رہا ہے، قریب ہونے کی بات ہو رہی ہے اور قریب اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، اور دعا کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، دعا اللہ سے کر رہا ہے۔
اور میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کلیئر ہے۔ تو پھر فرمانا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکار کرنے والے، دعا کرنے والے کی دعا اجیب، میں سنتا ہوں، اذا دعانی، پھر فرمایا جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ظاہری طور پہ لگتا ہے جیسے ایک بات دہرا کے دو مختلف طریقوں سے کہی گئی ہے، کیوں؟ اس میں دعا کرنے والے اور جس سے دعا کی جا رہی ہے اس سے دعا کرنے والے کا رشتہ، اور درمیان میں جو رشتہ کون قائم کر رہا ہے وہ دعا ہے جو رشتہ قائم کر رہی ہے، اس کے اوپر ذکر ہے۔ اور ذکر کر کے اس طرح فرمایا دعوت الداع کے بعد اذا دعان، مطلب یہ دیا کہ اے بندے اس طرح دعا کر کہ دعا کرتا کرتا خود دعا بن جا، یہ معنی ہے اس کا۔ اس طرح مجھے پکار کہ مجھے پکارتا پکارتا خود پکار بن جائے، تو مجھ سے اس طرح طلب کر کہ طلب کرتا کرتا خود پیکر طلب بن جائے، تو میرا اس طرح ذکر کر کہ ذکر کرتا کرتا تو خود ذکر بن جائے۔ ایک فارسی میں کسی نے کہا ذاکر ہمہ ذکر، ذاکر ذکر کرنے والا پہلے خود ذکر بن جاتا ہے پھر مذکور میں فنا ہو جاتا، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد۔ اس طرح دعا کر کہ تیرا وجود دعا بن جائے، تیرا وجود سوال بن جائے، تیرا وجود بندگی بن جائے، تیرا وجود ذکر بن جائے۔ اب یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک بات یہ سمجھائی، انی قریب ان میں، کہ میں یعنی رب ہو کر میں بندے کے قریب ہوں۔ اب یہ اور پہلو ہے، یہ نہیں فرمایا العبد منی قریب کہ بندہ میرے قریب ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ بندہ قریب ہے۔ اگر یہ فرما دیا جائے کہ بندہ قریب ہے تو اس سے عجب پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، اسی کو ختم کرنا ہے اس قرب کے نور سے۔ بندہ سمجھے کہ میں قریب ہوں تو اس میں اس کی میں بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، نہیں، کوئی بندہ اللہ کے قریب نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا انی قریب، اللہ نے فرمایا میں بندے کے قریب ہوں، جس بندے کے ساتھ میں لطف کرنا چاہتا ہوں، کرم کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور دوسرے معنی میں جب انا منہ قریب، جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو اس کے اندر راز یہ ہے کہ پھر جب میں قریب ہوتا ہوں تو اس بندے کو قرب کا شرف میں دیتا چلا جاتا ہوں، جتنا قریب کرنا چاہتا ہوں بندے کو میں قریب کرتا چلا جاتا ہوں۔ بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ دو باتوں کا فرق سمجھ رہے، بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ بندے کو خود اپنے قریب کرتا ہے، اور جتنا قرب دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، جہاں تک قریب کرنا چاہتا ہے اس جگہ تک نوازتا ہے۔ دیکھیے نا، جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی ہم کلامی، موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، طور پر اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، نہیں، فرمایا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے اقصیٰ تک، اور پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ گیا، نہیں، اللہ لے گیا۔ تو بندہ اللہ کے قریب نہیں، اس آیت میں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ بندے کے قریب ہے۔ اور جب اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے اور اس بندے کے لیے قرب چن لیتا ہے، اللہ پاک فیصلہ فرما لیتا ہے، تو پھر اپنی حسب منشا اس بندے کو جتنا چاہتا ہے اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور کس طرح کرتا ہے؟ سب سے بہترین مؤثر نسخہ کہ اللہ بندے کو قریب کرتا چلا جائے وہ نسخہ دعا ہے۔ عبادت تو کسی وقت کرتے ہیں نا آپ، یہ آج کی رات کا میسج ہے، عبادت تو مخصوص اوقات پہ کرتے ہیں، دعا کا تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ پاک ہوں،
دل کی رغبت اللہ کی طرف کرنی ہے، دھیان کرنا ہے، سوچ ایک ڈائریکشن کرنی ہے، جہاں جدھر ہیں بس دل کے دھیان کے ساتھ اللہ کا تصور اس کی بارگاہ کا کر کے اللہ سے مانگتے رہیں، دل مانگتا رہے، زبان مانگتی رہے، آپ کی روح مانگتی رہے، آپ کے خیالات طالب رہیں، اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا اٹ سیلف آپ کو شرف دیتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی بارگاہ میں قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دعا میں نے کہا افضل العبادات ہوگی، کہ عبادت بندے کو خوف اور امید کے درمیان لے آتی ہے، اللہ کا خوف بھی دلاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی قائم کرتی ہے، اور عبادت کی خوبی یہ ہے کہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہوتی ہے، جمع کرتی ہے۔ یہی خوبی کمال پر ہے دعا میں، کہ دعا میں بندہ اللہ سے خائف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، اور جب خوف اور امید دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو بندگی اس سے اپنے کمال کو پہنچتی ہے، بندگی مکمل ہوتی ہے۔ جب یہ ارشاد فرما دیے اب اس کے بعد ایک شرط بیان کی کہ اے بندے ہمہ وقت مجھ سے دعا کر، دعا کرنے کا عمل کبھی ترک نہ کر، کبھی نہ چھوڑ، اپنے آپ کو دعا سے کبھی محروم نہ رکھ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ دعا کے اندر میرے کتنے لطف و کرم اور کتنی عنایتیں اور کتنی فضیلتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی نعمتیں اور کتنی سعادتیں جمع ہیں، فقط دعا کے عمل میں دعا کرتے رہو۔ مگر اب اس دعا کی قبولیت کی دو شرطیں اسی آیہ کریمہ میں، جو اس مضمون میں انشاءاللہ آگے واضح کرتا ہوں آج۔ ایک تو یہ واضح فرما دیا کہ جب تم نے دعا کر دی اور جان لیا کہ میں قریب ہوں، اور جان لیا کہ میں سنتا ہوں، اور جان لیا کہ پکار کا جواب دیتا ہوں، اب چاہتے ہو نا کہ جو مانگا ہے قبول ہو، دعا قبول ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے یا نہیں کہ قبولیت ہر شخص چاہتا ہے؟ تو فرمایا پھر دو شرطیں ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سنوں، چاہتے ہو نا کہ میں سنوں، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پہلی شرط ہے کہ تم مجھ کو بھی سنو، کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، میں نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، میرا امر اور نہیں تم پر کیا ہے، سو مجھے سنو تاکہ میں تمہیں سنوں، میری بات مانو تاکہ میں تمہاری پکار مانوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری اختیار کرو، میرے اوامر نواہی میرے احکام کا حیا کرو، پوری زندگی میری تابعداری میں گزارو، تمہاری زندگی میری بندگی کی آئینہ دار ہو جائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اپنی زندگی کو میری بندگی بنا دو، ایسا نہیں کہ زندگی کے تمام اوقات و لمحات میں میری نافرمانی کرتے پھرو، پوری زندگی میں مجھے بھولے رہو، میرے حکم کو پشت کے پیچھے پھینکتے پھرو، میرے امر کو، حکم کو، احکام کو، شریعت کو بھولتے رہو، ہر وقت میرے احکام کو توڑتے رہو، میری شریعت کو توڑتے رہو، میرے اوامر کو توڑتے رہو، جن چیزوں سے منع کیا وہی کرتے رہو، جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں پائے جاؤ ہر وقت، اور جہاں تمہیں حاضر و موجود دیکھنا چاہتا ہوں وہاں غائب رہو۔ پوری زندگی تمہاری مجھ سے دوری میں گزرے، میری نافرمانی میں گزرے، معصیت میں گزرے، گناہوں میں گزرے، جھوٹ بولتے ہوئے گزرے، غیبت کرتے ہوئے گزرے، چغلی کرتے ہوئے گزرے، چوری کرتے ہوئے گزرے، لوگوں سے نفرتیں کرتے ہوئے گزرے، گناہ کرتے ہوئے گزرے، حرام کرتے ہوئے گزرے، حرام کھاتے ہوئے گزرے، ساری زندگی میری نافرمانی کرو، اور جب تمہاری باری آئے مانگنے کی توقع کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو میں مان جاؤں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس آیت کا اگلا راز۔ پہلی باتیں بتا دی، سب کچھ ہوتا، مگر اس کے لیے کوئی شرط ہے، کوئی ادب ہے، کوئی کنڈیشن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو بغیر کسی کنڈیشن، بغیر کسی شرط، بغیر کسی اصول اور ضابطے کے کرتے ہیں۔ ہر کام، ہر کاروبار، ہر تجارت، ہر جاب، ہر فعل، ہر عمل، جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ لباس بھی پہنتے ہیں، کچھ میچنگ ہوتی ہے، جوتا بھی اپنی پسند کا جا کے لیتے ہیں، کوئی میچنگ کرتے ہیں، گھر میں جگہ جگہ ڈرائنگ روم اور کچن اور ہر چیز، اپنے بیڈ روم، فرنیچر، گاڑیاں، کچھ آپ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ کا معاملہ آتا ہے سارے ضابطے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟
اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کس مقام پر پانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، یہاں سارے ضابطے توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے تو رشتہ بندگی توڑ دیا اپنے مولا کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ جو کہو میں سنوں، جو مانگو میں دوں، تو پھر میں جو کہتا ہوں وہ سنو اور جو میں تم سے مانگتا ہوں وہ کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو اگر میری تابعداری اور فرما برداری کاملاً کرو گے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر مجھ پر یقین رکھو کہ میں عطا کرتا ہوں، پھر میرے اوپر ایمان لاؤ، یقین رکھو کہ میں عطا کرتا ہوں، تو پھر میری عطا کا حساب دیکھنا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دعا کا راز بھی سمجھا دیا، دعا کی شان اور اس کا مرتبہ بھی سمجھا دیا، اور دعا کی قبولیت کی شرط بھی سمجھا دی۔ اب ہر جگہ جہاں ذکر آئے گا دعا کا، آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اگر فہم یہ کھڑکی یہ کھل گئی ہے اور بات سمجھ آ گئی ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ چاند کے نمونے بتا دیتا ہوں، سورہ الاعراف پہ پڑھ لیں، آیت نمبر 55، وہاں دعا کا ذکر ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کے بھی کرو اور آہستہ آہستہ بھی کرو، دونوں طریقوں سے دعا کرو۔ یہ کہہ کر فرمایا مگر یاد رکھو کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذہن میں رکھ لو، پکارو مجھے، دعا کرو، مجھ سے مانگو، گڑ گڑا کر بھی مانگو، آہستہ آہستہ بھی مانگو، دوں گا، مگر یہ کبھی نہ بھولو کہ اللہ پاک ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو میری بے وفائی کرتے ہیں، میرے احکام کو توڑتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں۔ پھر سورہ غافر کو دیکھ لیں، آیت نمبر 60 ہے، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ ہمیں صرف یہی ٹکڑے یاد ہیں، یہی بتائے جاتے ہیں، نہیں پورا پیکج، پورا تصور۔ اللہ بہتر جانے کیا وجہ ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا کوئی بتانا نہیں چاہتے۔ فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مگر یہ یاد رکھو جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب انہیں دوزخ میں پھینک کر ذلیل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے جہاں دعا کا ذکر کیا، دعا کی قبولیت کی ضمانت دی، ساتھ ہی بیان کیا کہ استکبار پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اکڑ جائے، میری بندگی کا لبادہ اتار کے پھینک دے، میرا نافرمان ہو جائے، معصیت کار ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، میرے اوامر کو اٹھا کے پھینک دے، میری بندگی چھوڑ دے، تو میں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو دعا قبول کرتا ہوں، مگر دعا کی شرط بھی سمجھو۔ ادعونی فرمایا، استجب لکم، دو چیزیں جمع کی، دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، دونوں کو اکٹھا رکھا۔ فرمایا قبولیت، یہ جو استجابت ہے، قبولیت، یہ تمہاری دعا کی حقیقت کے سامنے آمنے سامنے کھڑی ہے، جیسی دعا ہوگی ویسی قبولیت ہوگی۔ اور دعا کا مقصد سمجھا دیا، دعا نافرمان رہ کر دعا نہیں میں سمجھتا، معصیت کاری کے ساتھ دعا نہیں ہوتی، نافرمانی کے ساتھ دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب مجھ سے مانگنا ہے تو جو میں نے تم سے مانگا ہے میری بات بھی سنو، مانو اور عمل کرو۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کی یہ شرط بیان فرما دی۔ اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر میں پلٹ کے اسی جگہ آ گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ تو جو چیز سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے اس کے تقاضے، اس کی شرائط اور اس کے آداب اسی طرح عزیز ہوتے ہیں۔ دعا چونکہ اکرم الاشیاء ہے، اکرم العبادات ہے، لہذا اس کے تقاضے بھی اللہ کو اتنے ہی عزیز ہیں، شرائط بھی، کہ کون بندہ شرائط پوری کر کے آئے تو حاضری قبول ہوتی ہے۔ اگر آدمی شرائط کے خلاف آ جائے تو اسکول میں آپ کو بغیر یونیفارم ڈریس کے بچے کو داخل نہیں ہونے دیتے، آفس میں کام نہیں کرنے دیتے۔ اگر آپ آفس کے ڈسپلن، ضابطے اور اصولوں کی خلاف ورزی کریں ڈسمس کر دیتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ڈسمس نہ ہو، ویسے جو چاہیں کرتے پھریں، بس ایک وقت مقرر ہے، نافرمانی میں دھت رہیں، گناہوں میں دھت رہیں، ظلم کریں، حق تلفیاں کریں، گناہ کریں، زبان، جسم، سوچ سب غلیظ رکھیں، بس جب دعا کا وقت آئے ہم سمجھتے ہیں اتھارٹی ہماری دعا اللہ قبول کر لے، یہاں سارے ضابطے توڑ ڈالے. اس طرح نہیں. اس لیے کہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی محبوب شے ہے کہ فرمایا دعا سے میں اپنی قضا کو، تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں. حضرت سلمان فارسی سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی مگر دعا بدل سکتی ہے. تو سوچنے کی چیز ہے، دعا ایک ایسی افضل جوہر ہے جس سے تقدیر بدل جائے تو اس کی کوئی شرائط، کوئی آداب، کوئی ضابطے، کچھ اصول، قاعدے نہیں ہوں گے. اور کچھ امور ہیں جو دعا کو نامقبول کرتے ہیں، وہ دونوں چیزیں ذہن میں ہوں، پھر دعا کی حقیقت سمجھ میں آتی اور بندہ اپنی دعا کو تقدیر بدلنے والی دعا بنا سکتا. پہلی شرط یہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دی کہ ہمہ وقت بندہ اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں رہے، وہ مستجاب الدعوات ہے. دعائے مستجاب کون سی ہے؟ وہ دعا جو مقبول ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ یا یوں کہہ لے کہ کون سا بندہ ہے جو مستجاب الدعوات، جس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. اس طرح سمجھ لیں، پہلی شرط وہ بندہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں رہے. پہلی شرط یہ اس آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کے ساتھ شرط عائد کر دی ہے، مجھ پر ایمان کامل ہو اور میرے اوامر و نواہی کی استجابت ہو، جو میرے احکام ہیں ان کا حیا ہو، ان کی فرما برداری ہو. پہلی شرط. اب مستجاب الدعوات ہونے کے لیے یا دعا کے مقبول ہونے کے لیے دوسری شرط کہ بندہ خونی رشتوں کا قاطع نہ ہو. سن لیں، قطع رحمی کرنے والا نہ ہو. یہ بات کل اور پرسوں کے خطابات میں کر چکا ہوں، سو اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف چند چیزیں وہ بیان کروں گا جو پہلے بیان نہیں ہوئی اور جن کا تعلق قبولیت دعا کے ساتھ ہے یا دعا کے رد و قبول کے ساتھ ہے. بس باقی چیزیں پھر یاد کر لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حکم شرع یہ ہے کہ قاطع رحم کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب آپ سوچ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. لوگ پوچھتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ نہیں آتی، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھنے کے لیے آج رات کی یہ نشست رکھی ہے تاکہ دوبارہ یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. پوری سمجھ آ جائے گی. جس شخص کی زندگی میں خونی رشتوں کی قطع ہے، جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں، توڑتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، ان سے دھوکہ کرتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا، ضروریات کی کفالت نہیں کرتا، باہر جتنا مہربان بنتا پھرے، نیک اور صالح بنتا پھرے، سب کچھ رد ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا. خونی رشتے کو جوڑنا فرض ہے. سو جو آدمی خونی رشتے کو کاٹتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا تو کیا، کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں ہوتا. اب یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دوسری شرط بیان کر رہا ہوں. پہلی اطاعت اور فرما برداری، دوسری صلہ رحمی. فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا یقبل عمل قاطع رحم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو، ہر جمعرات، تھرسڈے کو، جمعہ کی رات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. ہر ہفتے کے اعمال، ان کا پورا رجسٹر، پورا ریکارڈ، پوری رپورٹ ہر ہفتے کی اعمال کی جمعے کی رات کو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے. فرمایا مگر ایک خاص چیز یہ ہے کہ جو قاطع رحم ہوگا،
قطع رحمی کرنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، ہر ہفتے ریجیکٹ کر دیا جاتا. فنش. ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں زندگی میں. ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی، حدیث صحیح ہے. ایک مجلس تھی، آقا علیہ السلام دعا فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر خونی رشتے کو توڑنے والا ہے، یہاں بیٹھا ہے میری مجلس میں، خونی رشتے کو توڑنے والا، قاطع رحم، خونی رشتے کو توڑنے والا جو شخص بھی ہے مجلس سے چلا جائے. اٹھا دیا. ایک نوجوان چپ کر کے اٹھا اور وہ چلا گیا. وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گیا جس کا ڈائریکٹ خونی رشتہ تھا اس کے ساتھ، جس کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہوئی تھی. اس خاتون کے پاس گیا. اس نے پوچھا کیسے آئے ہو میرے پاس، تم تو آتے نہیں تھے. اس نے بتایا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے. پھر اس نے ازالہ کیا، معافی ہو گئی، پلٹ کے واپس آیا، بیٹھ گیا. ثم راجع فجلس فی مجلسی، آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہیں کیا میٹر ہوا کہ کوئی اور شخص نہیں اٹھا، اکیلے تم اٹھ کے گئے، کہاں گئے، خبر دو، کیسے آئے. اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میں صلہ رحمی کے لیے گیا تھا. آپ نے فرمایا فقال اجلس فقد احسنت، تو نے اچھا کام کیا. الا انہا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم. جس حلقے یا جماعت کے اندر خونی رشتوں کو کاٹنے والا بیٹھا ہو، اللہ پاک اس جگہ اپنی رحمت نازل نہیں کرتا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت رکی ہوئی تھی کسی قاطع رحم کی وجہ سے، تو صلہ رحمی کر کے آیا. اب اللہ کی رحمت ان سب پر اترے گی. تو ایک شخص خونی رشتے کو توڑتا ہے تو ایک پورے حلقے، ایک پورے طبقے کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کو روک دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث بتاتا ہوں جسے امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی. ایک دن فجر کے بعد صبح بیٹھے تھے، آپ کا ارادہ تھا دعا کرنے کا. تو دعا کرنے سے پہلے فرمایا کہ کوئی شخص بھی ہمارے اندر اگر ایسا بیٹھا ہے جس نے خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے، قاطع رحم ہے، خدا کے لیے اٹھ کے چلا جائے، ہم اللہ کے حضور دعا کرنا چاہتے ہیں. اور قاطع رحم موجود ہو، خونی رشتے کو توڑنے والا، اور ہم دعا کریں تو اللہ کی قبولیت کے سارے دروازے بند رہتے، دروازے بند رہتے. اللہ کی رحمت کے اور قبولیت دعا کے دروازے نہیں کھلتے جب تک قاطع رحم ہو. آپ اندازہ کریں اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ ہر فیملی میں کم و بیش ہوتا ہوگا، الا ماشاء اللہ ہر فیملی میں ہوتا ہوگا. جب ایک جماعت میں ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کو اٹھا دیا دعا سے پہلے اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، نیچے نہیں اتر رہی ان سب لوگوں پر، ایک شخص کی وجہ سے. اکثر خاندان ایسے ہوں گے کہ ان میں ایک نہ ایک تو قاطع رحم ہوگا. اس ایک قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے اگر سارا خاندان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو کتنا بڑا ظلم ہے. پھر خاندانوں پہ خاندان، خاندانوں پہ خاندان، معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے. تو اب سمجھ میں آئی کہ کیوں اللہ کی رحمتیں رک گئی ہیں، کہ ہماری اب زندگی میں ایسے ایسے جرائم، ایسے ایسے گناہ، ایسی نافرمانیاں ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے صریحاً فرما دیا ہے یہ کام کرنے والے اللہ کی رحمت کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت کیوں رک گئی؟ ہم نے اللہ کی رحمت کے دروازے خود بند کر دیے ہیں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے. یہ دو شرطیں ہوئیں قبولیت دعا کے لیے، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے. اب تیسری شرط رزق حلال. ہم سوچتے ہیں میں بہت دعا کرتا ہوں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں قبول ہوتی؟ سمجھ لیں، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم قبولیت کے دروازے کھولنے نہیں چاہتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک، پہلے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک خود پاک ہے اور سوائے پاک چیز کے کوئی اور چیز پسند نہیں کرتا.
سو وہ رزق بھی پاک ہی پسند کرتا ہے. کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام رزق نہ کھاؤ، حرام کی کمائی نہ کھاؤ، بھلے وہ تمہیں لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی بنا دے. دولت بڑھانے کے فکر میں ہیں، اللہ سے بھلے دور ہوتے چلے جائیں. امیر ہونے کے فکر میں ہیں، ایمان میں جتنے غریب ہوتے چلے جائیں. طاقتور ہونے کی فکر میں ہیں، ایمان میں جتنے کمزور ہوتے چلے جائیں. شہرت پانے کی فکر میں ہیں، بھلے آخرت میں بالکل اجنبی ہو جائیں. ہمارا لالچ دنیا سے، مال سے، پیسے سے، عزت سے، شہرت سے، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کھاؤ. پھر اس آیت کریمہ کے بعد ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص دور سفر کر کے آتا ہے، بال گرد آلود ہوتے ہیں، لمبا سفر کر کے آتا ہے، تھکن اس کے جسم پہ وجود پہ نظر آتی ہے، اونچے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے مولا اے میرے مولا، یا رب پکارتا ہے. آقا علیہ السلام کے الفاظ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح اللہ پاک کو وہ پکارتا ہے یا رب یا رب. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا رب پکارنے والا، اب آقا فرماتے ہیں اس کا کھانا لقمہ حرام کا کھاتا ہے، پیتا حرام کا ہے، لباس حرام کی روزی کا بنا ہوا ہے، اور اس کا وجود نشو و نما غذا حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. خالی یا رب کہے جانے سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس مولا کو معلوم ہے نافرمان ہے، دھوکے کا پکار رہا ہے مجھے. الفاظ سوچیں، فرمایا مطعمہ حرام، کھانا حرام کی روزی کا ہے، مشربہ حرام، پینا حرام کی روزی کا ہے، ملبسہ حرام، پہناوا لباس حرام کی روزی کا ہے، غوزیہ بالحرام، سارا دن کھاتا پیتا جسم کی نشو و نما حرام کے پیسے سے. حرام کے پیسے، حرام کا پیسہ کیا؟ صرف چوری اور ڈاکہ نہیں ہوتا، جھوٹ سے کمایا، دھوکے سے کمایا، لوٹ مار سے کمایا، ناجائز مہنگائی سے کمایا، کسی فراڈ سے کمایا، کسی کا حق مار دیا، قرض لیا ادا نہ کیا، پیسے لیے کمی بیشی کر دی، جھوٹ بول دیا، اونچ نیچ کر دی، قیمت غلط بتا دی، ناپ تول میں کمی کر دی. ہزار طریقے ہیں زندگی میں جہاں سے پیسہ جو حلال تھا وہ آپ کے لیے حرام بن جاتا ہے. اسی سے گھر بنتے ہیں حرام کے پیسے سے، اسی سے کھانا پکتا ہے، اسی سے پینا ہوتا ہے، اسی سے پہناوا ہوتا ہے، اسی سے ساری گاڑیاں، اسی سے زندگی ہوتی. تو آقا نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کو بتاؤ کہ اب تمہارے لیے قبولیت دعا کہاں سے آئے؟ تم نے تو قبولیت کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر رکھے. ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے اسی طرح ذکر کیا رزق حلال کا. حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، دعا فرما دیں کہ میری دعائیں قبول ہوں، اللہ پاک مجھے قبولیت دعا والا بندہ بنا دے. آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا یا سعد سن لے، اگر تو چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بنے، تمہاری دعائیں قبول ہوں، اطب مطعمک، رزق حلال کھایا کر، تمہاری دعا قبول ہوگی. تکن مستجاب الدعوات، رزق حلال کھایا کر، مستجاب الدعوات ہو جائے گا تو. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان العبد یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ العمل 40 یوما. جو شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، ایک لقمہ حرام، اللہ پاک 40 دنوں تک اس کا ایک عمل قبول نہیں کرتے. ہم دنیاوی زندگی کو تو چھوڑ دیں، دینی زندگی کے اندر بھی پتہ نہیں کتنا حرام کھاتے. میں طبقات کا نام نہیں لیتا، خود گروانوں میں جھانک کے سوچنا ہوگا، ہر ایک کو اپنے احوال کی سمجھ ہوگی. اگر دین بیچتے ہیں یہ لقمہ حرام ہے، نعت بیچتے ہیں،
نعت خوانی بیچتے ہیں، حضور کی نعت شرائط لگا کے، پیسے مانگ کے، لالچ کرتے ہیں، لقمہ حرام ہے۔ تقریر کے پیسے مقرر کر کے 1000 کی تعداد میں مانگ کے دین سناتے ہیں، لقمہ حرام ہے۔ قرات قرآن سنانے کے پیسے مقرر کر کے شرط لگا کے کھاتے ہیں، لقمہ حرام ہے۔ ہاں، لوگ آپ کو دے دیں، لاکھوں دے دیں، آپ پر بارش کر دیں، نہ زبان پر مطالبہ ہو نہ طلب ہو، لوگ جتنا چاہیں دے دیں، رزق حلال ہے، وہ عطیہ ہے، وہ تحفہ ہے۔ ہم نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے۔ دنیا تو کاروبار تھا ہی، دین بھی کاروبار ہو گیا ہے، اور پھر 100 بہانوں سے لوگوں کو آخرت کا جونسا دے، بخشش کا جونسا، شفاعت کا جونسا، پیری فقیری کے طریق پر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں لوگوں۔ لقمہ حرام ہے۔ یہی کام یہود و نصارہ کرتے تھے، احبار اور رہبان۔ قرآن مجید میں فرمایا لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ یہ حضور کی امت میں ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طور طریقے وضع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں فرمایا، من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم حرام لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ۔ اگر ایک شخص نے اپنا کپڑا خریدا، لباس، 10 درہم کا لباس خریدا، اس 10 درہم میں 1 درہم حرام کا تھا اور 9 درہم حلال کے تھے۔ فرمایا 1 درہم اگر حرام کا تھا تو جب تک وہ لباس اس کے تن پر ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دھوکے سے کمانا، ہیرا پھیری سے کمانا، کسی کی سادگی کو ایکسپلوئٹ کر کے کمانا، جھوٹ بول کے کمانا، عیاری سے کمانا، مکاری سے کمانا، ہیرا پھیری سے کمانا، خواہ وہ دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر، وہ لقمہ حرام ہے۔ تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ کسی نے کوئی کھانا پیش کیا، آپ نے کھایا، ہدیہ آیا تھا، تحفہ آیا تھا، بعد میں کسی نے بتایا یہ فلاں شخص کا کھانا ہے، وہ کاہن تھا، کہانت کرتا تھا، جیسے جادوگری، سفلی عملیات وہ کرتا تھا، اس کے گھر سے آیا۔ جب آپ کو پتا چلا تو آپ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، فرمایا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انگلی ڈال کے قے کر کے کھایا ہوا کھانا نکال دیا۔ ہم کتنے محتاط ہیں لقمہ حلال کو برقرار رکھنے کے۔ ہم تو ہوپس کا مذہب اور دین بن گئے ہیں، سب امیدوں کا، سب کے بیڑے پار ہیں، سب نے بخشا جانا ہے، سب کی شفاعت ہے، آقا علیہ السلام کی کملی کے نیچے ہیں، سارے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کسی کو حضور غوث پاک لے جائیں گے، کسی کو حضور داتا گنج بخش لے جائیں گے، کسی کو خواجہ غریب نواز لے جائیں گے، کسی کو بابا فرید الدین گنج شکر، کسی کو خواجہ نظام الدین اولیاء، اللہ حاصل قیاس چلتے چلتے، بھلے کوئی منہاج القرآن میں سمجھے، کوئی میرا نام لے ڈالے، کوئی کسی اور اپنے شیخ کا نام لے ڈالے، بھی یہ لے جائے گا، لے جائے گا۔ یہ جو ہم نے تصورات بنا لی ہیں، یہ بغیر اصول اور ضوابط اور قواعد کے نہیں ہیں۔ ہم اپنے نفوس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی حدود کو توڑ کر، اس کے حکام کو توڑ کر، شریعت کو پامال کر کے، اور اللہ رسول کے قاعدے توڑ کر ہم امیدیں اپنی مرضی سے بنا کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ مال بٹورنے کے لیے ہم نے لوگوں کو یہ تصورات دے دیے ہیں، اپنا دھندا چلانے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے لوگوں کو تصورات دے دی ہیں تاکہ لوگ ہم پہ پیسے لٹائیں، برسائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور شرط ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ کہ جب دعا کریں تو قلب غافل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور دل آپ کا کسی اور خیال میں ہے، دل و دماغ کسی اور خیال میں مگن ہے، زبان سے اللہ اللہ، یا رب یا رب یا مولا پکارا جا رہا ہے، اور دل و دماغ کسی اور جگہ اڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا میں تمہارے الفاظ ہی صرف نہیں سنتا، تمہارے دل کہاں جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، جس شخص کا دل غافل ہے اور لہو و لعب میں کھیلتا ہے ان جگہوں کے ساتھ جو مجھے پسند نہیں، دعا میری پاس بیٹھا کر رہا ہے، دل کہیں اور کھیل رہا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا جسم اور تمہاری زبان، تمہارا دل اور تمہارا لفظ، تمہارا دماغ اور تمہاری مانگ، دعا ایک ڈائریکشن پہ آ جائے، الائنمنٹ صحیح ہونی چاہیے۔ ہم منتشر ہیں، ہماری دعا کے وقت بھی ہمارے وجود منتشر ہوتے ہیں، نہیں سارا وجود یکجا ہو جائے، استجماع کہتے ہیں۔ دل، دماغ، سوچ، خواہش، زبان، وجود، لفظ، ہر چیز یکجا ایک ڈائریکشن پہ آ جائے۔
یہ دعا کی شرط ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے 5ویں شرط اور جو بیان کی وہ یہ کہ دعا کرے تو دعا میں استعجال نہ کرے، جلدی نہ کرے، یہ طلب نہ کرے کہ فوری طور پہ میری دعا قبول ہو، یہ قاعدہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ دعا فوری قبول کرے یا دعا کو آگے کر دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ دعا میں جو مانگتے ہیں وہی ملے، فرمایا نہیں، اس کو میں اینڈ پر لیتا ہوں، اس کے ساتھ وہ ایک شرط لے لیں، رد المظالم الی اہلہا، اگر کسی سے ظلم کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، اس ظلم کی تلافی کرو، حق تلفی جو کی ہے تو اس کی حق کی ادائیگی کرو، جس سے زیادتی کی ہے اس کی تلافی کرو، اس کا حق ادا کرو، نہ صرف معافی مانگو، حق ادا کرو۔ اور ظلم کے بہت سے ابواب ہیں، یعنی کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، چغلی کرنا ظلم ہے، کسی سے حسد بغض کی وجہ سے برے عمل کرنا ظلم ہے، کسی کا مال کھینچنا ظلم ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ظلم ہے۔ یہ سارے ظلموں کی جب تک تلافی نہ ہو تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی سے قرض لیا، قرض واپس نہیں کیا، لوٹایا نہیں، یہ ظلم ہے۔ آپ ان کا خاتمہ نہیں کرتے اس وقت تک دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ پھر دعا توبہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور توبہ یہ ہے کہ برے کام پر بندہ نادم ہو جائے اور پھر رجوع کامل کر لے، عزم کر لے کہ دوبارہ پلٹ کے ادھر نہیں جاؤں گا، اور پھر بری صحبت کو چھوڑ دے، یعنی توبہ نصوح ساتھ ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کی شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اچھا بن اور پھر اچھا گمان رکھ، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے۔ اور جب دعا کریں اس میں حضور قلب ہو اور خشوع و خضوع ہو، پورے ادب کے ساتھ دعا کریں، پورا وجود، پورا جسم و روح اللہ کے حضور حاضر ہو۔ میں نے کہا اس سے اجماع کل، ہر چیز سمیٹ کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے، تاکہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور ایک خاص چیز جس میں ہم الجھے رہتے ہیں وہ یہ قبولیت دعا، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے مانگا ہے اسی شکل میں اسی وقت جب ہم چاہتے ہیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ ہماری مانگی ہوئی چیز، ہمارے مطلب کی چیز، ہمارے مطلب کے ٹائم پر، ہماری منشا کے مطابق من و ان اسی وقت پہ نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ دعا کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو میں نے بیان کر دی کہ اگر بندہ قاطع رحم ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ اللہ کا نافرمان ہوگا دعا رد کر دی جائے گی۔ دعا کے اندر بندہ اللہ سے کھیل رہا ہے، گیم کر رہا ہے، ادھر پکار رہا ہے، ادھر اس کا اللہ بولائے، اس کی رغبت اور جگہوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور دعا میں خود منتشر ہے، قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو دعا ہیں رد ہو جانے کی صورتیں۔ اگر ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا دعا رد ہوگی، مگر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی بھی مختلف صورتیں ہیں، 5-6 صورتیں ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک ہی صورت جو ہم نے مانگا وہی ملے اور ہمارے ٹائم فریم کے مطابق ملے تو سمجھتے ہیں دعا قبول ہو گئی، اور اگر ہماری مانگی ہوئی ایگزیکٹلی ہماری چیز اور ہمارے فکس کیے ہوئے ٹائم فریم کے اندر نہیں ملی تو سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس تصور کی اصلاح چاہتا ہوں، یہ غلط ہے۔ کئی صورتیں ہیں۔ اب سنیں حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں، ابن ابی شیبہ، طبرانی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور ظلم بھی نہیں ہے جو میں نے بتا دیا اس شخص میں، اور اس میں قطع رحمی بھی نہیں ہے، یعنی وہ اسباب جو دعا کے رد کرنے کے تھے ان سے پاک ہے دعا، تو یہ کیس ایک طرف ہو گیا۔ پھر اب اگر دعا اس طرح کی ہے کہ اٹ سیلف اس کے اندر قبولیت کی کیپیسٹی ہے، قبول ہونے والی ہے، تو فرمایا الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، میں مختلف حدیثیں دوں گا، اس حدیث میں قبولیت کی 3 شکلیں بیان ہوئی ہیں، پھر آگے ایڈ کرتا جاؤں گا۔ ایک حدیث فرمایا 3 صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں دعا قبول ہو سکتی ہے، مت کہے بندہ کہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو مانگا ایگزیکٹلی وہ ملے اور اتنے ہی ٹائم میں ملے جو ہم چاہتے ہیں، بس ایک ہی صورت۔
فرمایا یہ ایک صورت ہے، کسی کے لیے ایسی قبولیت بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اس حدیث نبوی میں دو اور صورتیں ہیں۔ تو فرمایا اما ان تؤجل له دعوتہ، یا تو اس شکل میں قبول ہوگی کہ اس نے جو مانگا بغیر تاخیر کے جلدی اس کی دعا قبول ہو جائے اور اسے وہی مل جائے جو مانگا تھا، جلدی مل جائے بغیر ڈیلے کے۔ فرمایا یہ ایک صورت ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بس ہم اس ایک صورت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو کھولنا نہیں چاہتے، معرفت نہیں حاصل کرنا چاہتے، دعا کے راز کو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سمجھنا نہیں چاہتے، دین پر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی طبع غالب دیکھنا چاہتے۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب فرمایا دوسری شکل بھی ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری شکل یہ بھی قبولیت کی ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت نے جانا کہ یہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے یا جس وقت پر مانگ رہا ہے، اگر اس کو یہی چیز اس وقت پہ مل گئی تو شاید یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے دین کے لیے، اس کے ایمان کے لیے خیر کا پہلو نہ ہو جو اس کو نظر نہیں آ رہا اور سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مگر اس کو آخرت کے جزا کی شکل میں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ پاک اگر قبول نہ کرے تو رد کر دے گا نا، نہ وہ یہاں رہی نہ آخرت کے لیے بچی، نہیں، قبول کر لیتا ہے مگر اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے نامہ اعمال کے لیے، اس کی جزا کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور جو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا اور اس کے اعمال تلیں گے اور اس کے اعمال کم ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار کچھ چیزیں، نیکیاں اور جزائیں عطا کر دے گا، اتنی عطا کر دے گا کہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی بخشش کا راستہ آسان ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو لائٹر فیل کرے گا، خوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا لے لو یہ جزا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ کہاں سے آئی، یہ عمل تو میں نے کیے نہیں تھے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تمہاری زندگی میں تمہاری منشا کے مطابق پوری نہیں ہوئی تھی مگر میں نے قبول کر لی تھی، میں ان دعاؤں کو بطور جزا کے محفوظ کرتا رہا، ذخیرہ کرتا رہا، آج تیری بخشش کا سامان بن گئی ہے۔ تو بہت سی دعائیں جو ہماری منشا کے مطابق، ہمارے ٹائم فریم میں، ہماری حسب خواہش پوری نہیں ہوتی مگر سمجھ لیں کہ وہ قبول ہو چکی ہوتی ہیں، وہ آخرت میں آپ کو عظیم جزا کے طور پہ ملے گی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا ہاں یہ عالم ہے تو کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش ساری دعائیں دنیا میں قبول ہونے کی بجائے آخرت کے لیے محفوظ کر لی گئی ہوتی۔ اس وقت بندے کو قدر آئے گی کہ یہ کیسی قبولیت ہے، تو یہ بہت عظیم قبولیت ہے۔ سو اللہ کا شکر ادا کریں، ایسا نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، کس شکل میں قبول کرے اللہ کا کام ہے، کس وقت پر قبول کرے اللہ کا کام ہے، وہ اس کی قبولیت کس طریقے سے ہو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام اللہ کے لیے چھوڑ دیں، وہی کام کریں جو ہمارا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے، کیا دیتا ہے، کب دیتا ہے، کس طور پہ دیتا ہے، یہ مالک کا کام ہے۔ یہ دوسری شکل۔ اور تیسرا فرمایا وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اور ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ جو دعا اس نے مانگی وہ دعا تو اس طرح قبول نہیں ہوئی مگر اللہ نے قبول کر لی، تو اللہ پاک اس دعا کے بدلے کوئی نقصان اس کا ختم کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی بیماری آنے والی تھی، ابھی اس کو آئی نہیں، بیمار ہونا تھا، ہاسپٹل جانا تھا، اللہ پاک اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بیمار ہونا تھا، لکھی ہوئی تھی، چونکہ ابھی ہوا نہیں، اللہ پاک نے اس کو بیماری سے بچا لیا، دراصل وہ اس دعا کا صلہ تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اللہ پاک نے بچا لیا۔ دعا کی تھی اس نے اولاد کے لیے، دعا کی تھی اس نے اور رزق کے لیے، دعا کی تھی دنیاوی معاملات اور حاجات کے لیے، مگر اللہ پاک نے اس دعا کو بدل دیا، ایکسیڈنٹ سے بچا کر، بیماری سے بچا کر، ٹانگ ٹوٹنے سے بچا کر، بیٹے کے بیمار ہونے سے بچا کر، بیٹے کے ایکسیڈنٹ سے بچا کر، تو کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا دعا کے بدلے۔ تو یہ قبولیت کی تیسری شکل ہے۔
اب اس کی ایک چوتھی شکل ہے، فرمایا وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، اس نے گناہ کرنے تھے یا اللہ پاک اسے ان گناہوں سے بچا دیا۔ اور اس حدیث کے الفاظ میں معنی یہ بھی ہے کہ اس نے جو گناہ کیے ہوئے تھے، دعا تو اس نے رزق کے لیے کی، امتحان کو پاس کرنے کے لیے کی، جاب کے لیے کی، اولاد کے لیے، دعا تو کاروبار کے لیے کی اور کام کے لیے، مگر اللہ پاک نے جو اس نے کہا اس کام کی بجائے اس کے کئی گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں تھے جو کر چکا تھا ان کو مٹا دیا، اس دعا کو اس کے لیے توبہ بنا دیا، کفارہ گناہ بنا دیا، تو کئی گناہوں کی بخشش فرما دی اس کی، تو مغفرت ہو گئی اسی دنیا میں، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہی نہیں رہے، مٹا دیے گئے۔ یہ بھی صورت اس دعا کے نتیجے میں 4 صورتیں ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد ایک اور 5ویں صورت ہے، اس نے دعا کسی اور چیز کے لیے کی، وہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے کر لی، اللہ پاک نے اس کو کوئی اور نعمت عطا کر دی ایسی جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہیں تھی، صرف اس لیے کہ اس نے دعا کی، اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کر کے اس کو وہ نعمت جو اس کے نصیب میں نہیں ہونی تھی اس دعا کے صدقے وہ نعمت عطا کر دی، ایکسٹرا نعمت عطا کر دی، جو اگر دعا نہ کرتا تو وہ اس کو نہ ملتی، چونکہ اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ وہ نعمت دنیا بھی ہو سکتی ہے، اخروی ہو سکتی ہے، علم کی نعمت، عزت کی نعمت، جاب میں ترقی کی نعمت، اولاد کی نعمت، خیر کی نعمت، گھر میں خوشحالی فراوانی کی نعمت، کئی صورتیں نعمتوں کی ہو سکتی ہیں، مگر وہ اللہ پاک نے صرف اس لیے دی اس کو کہ اس نے دعا کی تھی، کسی اور چیز کے لیے اللہ پاک نے مناسب سمجھا کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس میں اس کے لیے خیر نہیں، اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کی بجائے یہ نعمت اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس کے بدلے میں نعمت بدل دیتا ہے۔ سو اللہ رب العزت جب وہ دعا قبول کر لیتا ہے اسی طرح یہ اسے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی تکلیف اللہ پاک آپ کی ختم کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی اور نعمت اللہ عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی آپ کو مصیبت سے بچا لیتا ہے، یا کئی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یا کئی آنے والے گناہوں سے اللہ پاک آپ کو بچا لیتا ہے۔ اتنی شکلیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور وہ ساری اسی دعا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ساری دعاؤں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ استعجال نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا او یستعجل، یعنی استعجال، جلدی نہ کرے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یستعجل، جلدی سے کیا مراد ہے؟ قال یقول دعوت ربی فمستجاب لی، میں نے دعا کی، اتنا عرصہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے، اللہ نے میری ایک نہیں سنی، میں بدبخت ہو گیا ہوں، میں محروم ہو گیا ہوں، دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اس کو استعجال کہتے ہیں۔ جو آدمی مستعجل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اللہ کی طرف بدگمانی کرتا ہے، اس پر مزید رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اے بندے جب تو دعا کرے تو یہ گمان نہ رکھ کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، بس ذمہ داری یہ ہے وہ دعا کو روکنے والے جو اسباب تھے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا، ان سے اپنی دعا کو پاک کرو، اپنی زندگی کو پاک کرو، اپنی سیرت کو پاک کرو، چونکہ وہ مانع ہیں دعا کی قبولیت میں، وہ رکاوٹیں ہیں۔ جب وہ رکاوٹیں آپ نے دور کر لی جن کی وجہ سے دعا نے قبول نہیں ہونا تھا، اب سارے راستے کھل گئے، سب دروازے کھل گئے، اب دعا قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں، مگر اس کی قبولیت کی شرطیں ہیں۔ قبولیت کی صورتیں خود نہ ٹھونسو، خود مقرر فکس نہ کرو اللہ پر چھوڑ دو۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو ضمانت دے دی ہے تو ضمانت دینا دعا کی قبولیت کا یہ اللہ کے اختیار اور اس کے چوائس کے مطابق ہے، یہ اس کی فریڈم آف ول ہے، آپ کے اختیار کے مطابق نہیں کہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں میرے لیے وہ ملے اور اس ٹائم پہ ملے، جیسا آپ چاہتے ہیں اس طرح نہیں، جیسے رب چاہتا ہے اس طرح ملے گا، اور وہ ملے گا اور اس وقت پر ملے گا، اس وقت پر نہیں۔ اولیاء کہتے ہیں فی الوقت الذی یرید لا فی الوقت الذی ترید، اس وقت ملے گا جس وقت کو اللہ چاہے گا، اس وقت پہ نہیں جو تو چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ کے وعدے میں کہ میں دعا سنتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اس میں شک نہ کیجئے، شک نہ کریں، خواہ زمانہ کتنا طویل ہو جائے، اس کے پورے ہونے میں زمانہ کتنا طویل ہو جائے، مدتیں گزر جائیں، سال ہا سال گزر جائیں، بندہ مایوس نہ ہو۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب فرعون کے ظلم انتہا سے بھی آگے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ ان کو غرق کر دے، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرشتے نے آ کے خوشخبری سنائی اور کہا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ سورہ یونس، اللہ پاک پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور اے ہارون، آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما۔ اب اس سجال کے مقابلے میں اب اس کا نتیجہ دیکھنے کی جلدی نہ کرنا، فاستقیما، استقامت سے انتظار کرنا۔ جب اللہ نے وعدہ کر دیا اللہ کے پیغمبر سے وحی بھیج کر کہ دعا قبول کر لی گئی ہے، تو پھر اب بنی اسرائیل کے لوگ ہر صبح اٹھ کے دیکھتے ہوں گے، ہر صبح، کہ جب وحی آ گئی کہ دعا قبول کر لی گئی ہے تو صبح فرعون غرق ہوگا، نہیں ہوا، اگلے دن غرق ہوگا، نہیں ہوا، اگلے ہفتے غرق ہوگا، نہیں ہوا، اگلے مہینے غرق ہوگا، نہیں ہوا۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ دعا کے قبول ہو جانے کے بعد 40 سال تک فرعون زندہ رہا، 40 سال تک، اور بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پستے رہے، دعا قبول ہو چکی تھی، اور دعا کے قبول ہوئے 40 برس گزر گئے تھے، مگر اللہ کے پیغمبر تھے۔ توکل نہیں ٹوٹ سکتا پیغمبر کا، اعتماد نہیں ٹوٹ سکتا، ٹرسٹ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ استقامت ہے، یہ مرد مومن کی شان ہونی چاہیے۔ 40 سال کے بعد وہ وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو فرعون غرق ہو گیا۔ لہذا یہ قبولیت ہو کے رہے گی، مگر وقت کا تعین آپ نہ کریں اور اس کی صورت کا تعین بھی آپ نہ کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جلدی دینا، دیر سے دینا، ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے جسے بندہ نہیں دیکھتا، اللہ پاک جانتا ہے۔ لہذا اجابت اور عطا اللہ کی، اس کی ضمانت دی گئی ہے، کبھی دیر کرے تو اس میں بھی خیر ہوگی، تاکہ بندہ اور مانگتا رہے، اور مانگتا رہے، اللہ اور عطا کو بڑھاتا رہے۔ جیسے جیسے مانگتا رہتا ہے، تابعداری اور زیادہ کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے، اللہ پاک روکے رکھتا ہے تاکہ اور نیکی میں بڑھ جائے، پھر اللہ عطا کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ برعکس ہے اسی عمل کے جو کفار، مشرکین اور ظالمین اور اللہ اپنے دشمنوں سے کرتا ہے، کہ ان کو بھی مہلت دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے تاکہ اور گناہ کریں، اور ظلم کریں، اور ہلاکت کریں، اور تباہی کریں، تاکہ ان کے عذاب کو جمع کرتا چلا جاتا، ملٹی پلائی کرتا چلا جاتا، ملٹی فول۔ تو جب پھر آخر پہ گرفت کرتا ہے تو ان کا عذاب بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنے لطف و انعام میں بھی اپنے بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے، مؤخر کرتا ہے تاکہ عاجزی میں، عبادت گزاری میں، نیکی میں، تقوی میں، طاعت میں اور بڑھے، تو اس کے اعمال کے ساتھ اس کی جزا بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ پاک اس کو بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ دعا کرتا ہے تو بندہ سوچ کسی اور جانب ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، امام قشیری نے بیان کیا الرسالہ میں، کہ آپ گزرے ایک شخص رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا تھا، اور بہت دیر سے دعا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی، ترس آ گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اگر اس کی دعا قبول کرنا میرے بس میں ہوتا نا تو جتنا تڑپ کے کر رہا ہے میں ابھی قبول کر لیتا، اتنی دیر سے تڑپ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، آپ قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ میں بہتر جانتا ہوں یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے اور دل اس کا اپنی بکریوں میں اڑا ہوا ہے، وہ بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے، زبان ادھر چلا رہا ہے، دل بکریوں میں لگا ہوا ہے۔ جب تک دل بھی بکریوں سے نکال کے میری طرف نہیں لائے گا یہ تڑپتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے گئے، اس کو بتا دیا کہ تمہاری یہ پرابلم ہے، زبان اور دل کو یکجا کرو، وجود اور سوچوں کو، خواہشوں کو یکجا کرو۔ اس نے اسی لمحے اس کلمہ کی برکت سے دل نکال لیا بکریوں سے، یعنی اللہ کی طرف رجوع خالص نصیب ہو گیا۔ پھر دعا کی، اسی لمحے اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، بس یہ دعا کر، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، معاف کرنے والا سخی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔
جب بندہ یہ مانگتا ہے نا کہ باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اس کے اندر اللہ کی ساری نعمتیں آ جاتی، اللہ کے سارے انعامات آ جاتے، مجھے معاف کر دے۔ تو آج کی رات کا پیغام یہ ہوا کہ پوری زندگی کو دعا بنا لیں، اور دعا اللہ پہ کامل یقین، وفاداری اور تابعداری کی زندگی کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اگر وہ اپنی دعا کے رد ہونے کا سامان خود ساتھ نہ رکھ کے بیٹھا۔ یعنی جن جن چیزوں کا اللہ نے تعین فرما دیا ہے کہ اس طرح کی زندگی والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ صرف یہ کہ اپنی نہیں ہوتی، اوروں کی بھی پھر اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر یہ سامان رکھ کے نہیں بیٹھا تو دعا قبول ہوتی ہے، مگر جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے۔ مگر پوری زندگی کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، کثرت کے ساتھ ہم وقت دعا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا کو، اگر دعا پیور ہو، پاک ہو، صاف اور صاف زندگی سے نکلی ہو، اچھے ارادے، عزم اور اخلاص سے نکلی ہو، توبہ کے ساتھ نکلی ہو، تو اللہ پاک رد نہیں فرماتا، قبول کرتا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔